دیکھیں، فرقہ فرق سے ہے۔ اصل سے فرق فرقہ پیدا کرتا ہے۔ اصل تک رسائی ہی ہمیں فرقہ پرستی سے نجات دیتی ہے۔ فرقہ پرست حق پرست نہیں ہو سکتا، یعنی جسے حقیقت سنائی جائے اور اس کے مقابلے میں اسے اپنے فرقے کی یاد سنائی دے، وہ حقیقت آشنائی سے محروم ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکمل ہو گیا تھا۔ دین کے نام پر جو کچھ اضافہ ہے وہ اضافی ہے۔ اسے دین کا حصہ نہ بنایا جائے اور نہ سمجھا جائے، اور نہ ہی اضافی سرگرمیاں کرنے والے لوگوں پر کوئی فتویٰ لگایا جائے۔ لوگوں کے ذوق و شوق اور محبت کے اظہار کو شریعت نہ سمجھا جائے، یہ ان کا ذاتی فعل ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میری امت کسی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا وسیع کر دی جائے گی اور تم دنیا میں مشغول ہو جاؤ گے۔ اسلام مسلمانوں کی اجتماعی طرز عمل کا نام ہے۔ منافق وہ ہے جسے اسلام سے محبت ہے اور مسلمان سے نفرت۔ دیکھیں، الہامی کلام کی ذہنی تفسیر از خود غیر معتبر ہے۔ مختصر یہ کہ فرقہ اس وقت مارز وجود میں آتا ہے جب الہامی کلام کی تشریح عقل پرست کرتے ہیں اور پھر اس تشریح کو حتمی تصور کرتے ہیں، اور اپنی تشریح سے اتفاق نہ کرنے والوں کو اپنے سے کم درجے کا مسلمان سمجھتے ہیں۔ رفتہ رفتہ اس کی شدت یہ ہو جاتی ہے کہ انہیں مشرک، بدعتی اور یہاں تک کہ کافر سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسی تشریحات کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب شہر یا مفسر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم کی کڑی سے باہر ہو جاتا ہے، اور وہ کلام رسول سمجھنا چاہتا ہے بغیر کسی اولو الامر کے، اور کلام الہی سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بغیر قول رسول کے۔ دراصل ہر قسم کی فرقہ سازی میں یہی میکانزم کار فرما ہوتا ہے۔ اسلام پلس فرقہ مساوی صفر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں فرقہ وجود میں آ جاتا ہے وہاں اسلام کا اصل چہرہ غائب ہو جاتا ہے۔ چلیں آپ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔